إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ساری امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنا واجب سمجھتی ہے کہ آپ سے محبت فرض ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی ذات سے ساری دنیا سے بڑھ کے محبت نہ کرے. آپ کی شان پر، مقام پر، عظمت پر ایمان ہر مسلمان کا ہے. ہر مسلمان مانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ایک ہے ماننا اور دوسرا ہے کہ ماننے کے ساتھ ساتھ حضور کو جاننا اور سمجھنا، اس رسول کو ماننے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس وقت مسلمان لی اسی بات کی ہے کہ اس کو منوایا جائے، بتلایا جائے، سمجھایا جائے کہ رسول ماننے کا معنی اور مفہوم اور اس کا تقاضا کیا ہے. ماننے والے بہت ہیں، کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے، کلمہ اسلام پڑھ، لیکن لفظ رسول اور منصب رسول اس کی روحانیت اور گہرائی تک جاننا اور اس کا جو اصل حیثیت ہے اور مقام ہے اس کو سمجھنا ضروری. بہت کچھ بیان ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو، ولادت پر بہت تقریریں ہوئی کہ دنیا میں کوئی انکاری رہا ہی نہیں.
ساری دنیا مانتی ہے کہ محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے اور دنیا میں تشریف لے آئے، آنے میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اختلاف ہے۔ اور جب رسول اللہ پیدا ہو گئے اور آپ کو رسول مان لیا، اس کے اندر جتنے عقائد ہیں وہ تسلیم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، کوئی شبہ والی بات بھی نہیں، کوئی انکار والی بات۔ اسی طرح آپ کے معجزات ہیں، ان کا بھی کوئی انکار ہی نہیں ہے، مسلمان مانتے ہیں کہ آپ صاحب معجزات ہیں۔ اسی طرح آپ کی بہت ساری صفات، بہت سارے اسماء ہیں جن کا ذکر قرآن اور احادیث میں ہے، سب پر اتفاق ہے اور سب پر ایمان ہے، اور اس پر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر خود گواہ ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کافی ہے اس بات پر گواہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ خود گواہی دے رہا ہے اور قرآن میں ہے کہ محمد میرے رسول ہے، اصل اس قوم کو سمجھانے والی جو بات ہے، جو میرے اور آپ کے لیے سمجھنے والی بات، کہ رسول تو ہیں، لیکن رسول کون ہوتا ہے؟ ایک تو ہے کہ لفظی طور پر مان لیا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لایا ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن رسول کا منصب جو ہے، یہ عہدہ جو ہے، مان لینے کے بعد جو مان رہا ہے اس کا اس لفظ اور اس منصب اور اس ہستی شخصیت کے ساتھ تعلق کیسا بن؟ رسول مان لیا ہے، مان لینے کے بعد کچھ حقوق اور کچھ تقاضے کیا اس کلمہ پاک کے ہیں یا نہیں؟ لفظ رسول کو سمجھنا ہے، اس منصب رسول کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ جب مان لیا ہے تو پھر آپ کی حیثیت اور درجہ کیا ہے؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کون ہوتا ہے؟ اس کی اتھارٹی کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اور مان لینے کے بعد ہمارا ان سے تعلق کیا قائم ہوتا ہے؟ اس کے کلمہ اسلام کا تقاضا پھر ہم سے کیا ہے؟ یہ چند چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضرورت ہے اس قوم کو سمجھانے کی۔ قرآن پاک میں آپ کے اس منصب رسالت بہت جگہ بیان ہو اور منوایا گیا کہ آپ کی حیثیت اور آپ کا مقام اور درجہ رسالت کے منصب پہ آنے کے بعد کیا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات پہ ذرا آپ غور کرتے جائیں، ایک ایک آیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو، اس مقام اور حیثیت کو واضح کریں۔ پہلی آیت مبارکہ جو منصب رسالت کو واضح کر رہی، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اے لوگو، جس کو آپ نے رسول مانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان کی بات کی حیثیت اور درجہ پہلے سمجھ۔ جب آپ ان کی بات کو مانیں گے، عمل کریں گے، تو آپ کے دل میں خیال اور گمان اور عقیدہ اور نظریہ کیا ہو؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ شاید حضور کی شان پر یہ سب سے اہم ترین آیت ہے قرآن، اور یہ منصب کسی کو حاصل، یہ درجہ، یہ فضیلت اور کسی کے لیے نہیں،
مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے اس کو یہ درجہ حاصل ہو، یہ شان حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے لیے بیان کی۔ بہت ساری شانوں میں اور بہت سارے اسماء اور صفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منفرد ہے، لیکن یہ شان جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر آپ جتنا غور کریں، جتنا آپ اس پہ توجہ کریں گے، اسی قدر آپ کی رسول اللہ سے محبت بھی ہوگی، عقیدت بھی ہوگی، ادب احترام بھی پیدا ہوگا، اور ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حیثیت اور مقام اور درجہ آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس شخص نے، جس بندے نے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی بات مان لی، تسلیم کر لیا، بات کو اطاعت کر لی حضور کی، جو کچھ حضور نے فرمایا وہ کر لیا، جس نے رسول اللہ کی بات مان لی، وہ تصور یہ کرے، عقیدہ یہ رکھے کہ فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی بات مانی، اس نے رسول اللہ کی ہی نہیں اللہ کی بات مانی۔ میرے رسول کی بات سمجھو میری بات ہے، جو رسول کہہ دے سمجھو میں اللہ نے کہہ دیا۔ بھائی بتائیں، دنیا کے اندر کسی کے بندے کے حق میں کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بڑا انسان یہ کہہ دے، یہ آ جائے تو سمجھو کہ میں آ گیا ہوں، اس کی بات آپ نے مان لی، سمجھو میری بات اس کی اور میری بات ایک ہے۔ شاید محبت کا یہ آخری حصہ ہوتا ہے، آخری درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بات ماننے والا یہ سمجھے کہ اس نے اللہ کی یقیناً بات مانی، اور یہ خاصہ رسول ہے کہ آپ کہتے اور بولتے فرماتے ہی اس وقت تھے جب اللہ وحی کرتا۔ بیسویں مرتبہ ایسا مقام آیا کہ آپ سے سوالات کیے گئے، پوچھے گئے، اور آپ خاموش رہے اور فرمایا آسمان سے وحی نہیں آئی، وحی آئے گی تو بولوں گا، اللہ تعالیٰ بتلائے گا تو بیان کروں گا۔ شاید میرے اور آپ کے لیے یہ بات کافی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین میں نہیں بولتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ وحی نہیں کرتا۔ اور کون ہے پھر جو وحی کے بغیر بولے، اور کون ہے جو وحی کے بغیر فتویٰ دے، قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں نہ ہو، اپنی رائے اور اپنی مرضی سے فتویٰ جاری کرے، جبکہ محمد مصطفیٰ نہیں بولتے جب تک آسمان سے وحی نہیں آتی، رسول اللہ دین نہیں بیان کرتے جب تک وحی نہیں آتی۔ تو اور کون ہے جو قرآن اور حدیث کے علاوہ فتویٰ جاری کرے اور وہ حق پر بھی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نے بات مان لی وہ سمجھے اس نے اللہ کی بات۔ دوسری آیت مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیثیت جج اور فیصل آپ کی حیثیت کو منوایا گیا، اور اس کے بیک میں پیچھے ایک واقعہ تھا کہ دو صحابی ہے، ایک انصاری ہے اور دوسرا آپ کا رشتہ دار ہے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھوپھو کے بیٹے، دونوں کا آپس میں، سیدنا زبیر کا اور ایک انصاری صحابی کا آپس میں اختلاف ہو، اختلاف صحابہ کے درمیان، مومنوں کے درمیان ہے، مسلمانوں کے درمیان، دونوں فریق مسلمان ہیں، دونوں فریق صحابی ہیں، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو۔ کاش اس حیثیت کو ہم تسلیم کر لیں تو سارا نظام ہی سنور جائے۔ اگر ساری دنیا مان لے کہ محمد مصطفیٰ کی حیثیت اور شان کیا ہے اور یہ اس درجے کو قبول کر لے، ہماری عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار ہے،
فیصلے نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کی اس حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کیا جو شان اللہ نے حضور کو دی، اور وہ حضور کی اتھارٹی۔ آپ نے جس بندے کی اتھارٹی کو نہیں مانا تو آپ نے اس کو کیا مانا؟ اس کی اصل درجے اور حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کیا تو آپ کے ماننے کا معنی اور فائدہ کیا؟ جب تک آپ کسی ہستی اور شخصیت جس پر ایمان لا رہے ہیں، جس کو مان رہے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے، درجہ کیا ہے، اس کو تسلیم کر۔ یہ دو صحابی ہیں، دونوں کا آپس میں اختلاف، مسلمانوں کا، صحابہ کا آپس کا اختلاف، اور اختلاف کس بات پر ہے؟ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں، کوئی اور بڑی اہم کوئی اختلاف، یہ جھگڑا نہیں، اختلاف صرف زمین پہ پانی لگانے پر، دنیاوی معاملات، دنیاوی ایک مسئلہ ہے، پانی لگانا ہے اپنی زمین۔ اختلاف اس طرح ہو کہ یہ پانی کا کنواں ہے، اور اس دور میں اور عرب کے علاقے میں کنووں سے پانی، چشموں سے پانی لگتا، اور پھر کنووں سے پانی لگانے کے لیے، نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی جانور، اس کے لیے اونٹ وغیرہ کوئی جانور استعمال ہو، اس کے ذریعے پانی نکالا جائے۔ اور پانی جو ہے لازم ہے کہ اس کی سطح انتہائی گہری، اور پانی جب کچھ اکٹھا ہو جاتا، جڑ جاتا، اس سے پانی کچھ زمین کے حصے کو لگا لیا جاتا، پھر پانی نیچے ہو جاتا، سطح نیچے ہو جاتی، تو وہاں تک ڈول پہنچانا پھر ناممکن۔ تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی کی زمین کے ساتھ بالکل ساتھ ملتا چشمہ تھا، ساتھ بالکل ملتا تھا کنواں، تو سویرے آگے پانی وہ شروع کر، ابھی تک ان کی زمین رہتی ہوتی، پانی کی سطح نیچے ہو جاتی، پانی ختم ہو جاتا۔ اب ایک پانی کل لگے، سویرے وہ پھر آتے، پانی شروع کرتے، شام تک لگتا، پانی کی سطح پھر کم ہو جاتی۔ تو اس سے ان کی سے آگے جو زمین تھی وہ انصاری صاحب۔ اب انصاری صاحب ہی نے سیدنا زبیر سے کہا، روزانہ یہی روٹین ہے، پانی آپ کی زمین پر پہنچتا ہے، کچھ زمین میں پانی آتا ہے، سیلاب ہوتا ہے علاقہ، پھر پانی ختم ہو جاتا، ایسے سلسلہ چلتا رہا تو ہماری تو فصل ختم ہو جائے گی، سوکھ جائے گی۔ تو ایسے کہ کل صبح سویرے جب پانی آپ نہیں لگائیں گے، پہلے میری زمین کو جائے گا، میں لگاؤں گا بعد میں۔ سیدنا زبیر فرمائے کہ پانی گزر کے میری زمین سے جائے اور لگائیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا؟ پہلے باری تو میری بنتی، اصول بھی یہی ہے، کنویں کے ساتھ، موقع کے ساتھ، جس کی زمین ہے پہلے باری اس کی، پھر جو آگے زمین آتی جائے گی پانی باری تقسیم ہوگی۔ فرمایا زمین میری پہلے ہے، میری زمین سے پانی گزر کے آپ کی زمین کو کیوں لگے؟ جب تک میری ضرورت ہے، میری زمین سیراب ہوگی، بچے گا تو پانی ملے گا۔ جھگڑا شدت اختیار کی، دونوں نے کہا آؤ اللہ کے رسول سے پوچھتے، فیصلہ رسول اللہ سے کرا۔ یہ وہ ہستی، یہ وہ درجہ، یہ وہ حیثیت، کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا جب ہم کیس یا مقدمہ دائر کرتے ہیں کسی زمین کا، کسی پلاٹ کا، کسی دکان کا، کہ یہ میری ہے یا نہیں؟ بندے کو پتہ ہوتا میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے یا نہیں، پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ مقدمہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں یا سفارش چلے گی، یا رشوت چلے گی، یا تخیر ہوگی، اور میں اس سے فائدہ اعلیٰ عدالت تک جاتے جاتے نسل ختم ہو جائے گی اور میں اس سے فائدہ اٹھاتا رہوں۔ لیکن اس فیصلے کا اور اس مال کا اور اس کمائی کا حساب بھی تو قیامت والے دن ہونا۔ یہ وہ ڈر، یہ وہ خوف ہم پہ طاری کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارا صرف دنیا اور درہم و دینار اور پیسہ، یہ ہمارا مطمع نظر۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا ہے، یا اختلاف پہ لڑائیاں ہوتی رہیں، جھگڑے ہوتے رہے، ایسا نہیں ہو۔ آؤ فیصلہ کرواتے ہیں کس سے؟ جس کا کلمہ پڑھا ہے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رسول مانا ہے. تو دونوں جب مسلمان ہیں تو دونوں عدالت میں کیوں جا رہے ہیں؟ دونوں کیوں نہیں کہتے کہ آئے قرآن سے فیصلہ کرا لیں؟ جو کچھ قرآن کہتا ہے، جو کچھ حدیث کہتی ہے، اگر آپ کا حق ہے تو آپ کو مل جائے، میرا حق ہے تو مجھے مل جائے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آخرت اور قبر اور حشر، حرام حلال کی پرواہ بندے کے تربیت میں آئی ہو. جب بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے پیسہ لینا ہے جہاں سے جیسے آئے، تو پھر حالت کیفیت یہی ہوئی. دونوں صحابی کہنے لگے جھگڑے کی بات کون سی ہے، لڑائی کی بات کون سی ہے، آؤ فیصلہ کروائیں اس ذات سے جس کو اللہ نے ہمارے لیے فیصل بنا کے، حاکم بنا کے بھیجا ہے. آؤ ان سے فیصلہ کروا. کہنے لگے آؤ چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے دونوں صحابی. آپ نے دونوں کی بات سنی. دونوں کا موقف سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ انصاف یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ زمین حضرت زبیر کی پانی کے چشمے کے کنویں کے ساتھ ہے تو حق انہی کا ہے کہ پہلے یہ زمین ان کی سیراب. یہی تقسیم کا طریقہ ہے. ہمارے ملک میں بھی یہی راج کہ جس کی زمین موقع اور چشمے کے قریب ہوگی، ساتھ ہوگی، پہلے باری اس کی، پھر آگے تقسیم کار ہو. نبی علیہ السلام نے یہ اصول بیان کر. اب وہ انصاری صحابی سن رہا ہے فیصلہ حضور کا، سینہ زبیر کے حق میں ہو گئے. انصاری صحابی جو ہے ظاہری طور پر فیصلہ اس کے خلاف. تو آپ نے ساتھ ساتھ فرمایا کہ زبیر باری تو تیری ہی ہے، عدل یہی ہے، انصاف یہی ہے، لیکن پڑوسی کے بھی کچھ تو حقوق ہوتے ہیں. کچھ زمین کو لگا لے کر اور کچھ اپنے بھائی کو بھی دے دیا کر. باری تیری ہے، رائٹ تیرا ہے، حق تیرا ہے، لیکن اپنے بھائی پر اس کو ترجیح دینا، اس کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک اسلام اور دین کا بڑا پیارا پہلو. آپ اس کا خیال رکھا. آپ نے یہ فیصلہ کر. اب انصاری صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ انصاف پر نہیں ہوا، کیونکہ نیا تھے، مسلمان تھے، اسلام میں داخل ہو، تربیت ہو رہی. ہماری تو تربیت ہو گئی ہے نا، ہمیں تو پتہ چل گیا، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، یہ تو نیا مسلمان. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انصاف نہیں ہے، یہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہاری پھوپھو کا بیٹا ہے، آپ نے رشتہ داری اور خون کا خیال رکھ کے یہ فیصلہ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر غصے میں آئے اور آپ نے فرمایا تو کہ اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اگر اللہ کی زمین پہ میں محمد ہی انصاف نہیں کروں گا تو بتا قیامت تک پھر انصاف کون کرے؟ جو تو کہہ رہا ہے یہ تو میرا درجہ ہی نہیں کہ میں کوئی جھک کے یا برادری یا خون کی بیس پہ فیصلہ کروں. میری حیثیت کو، میری شان کو، میرے درجے اور مقام کو آپ نے نہیں پہچانا. وہی ساری زندگی گزر گئی ہے، ہمیں حضور کی ولادت اور حسن اور جمال اور سیدہ حلیمہ کا ذکر کرتے کرتے اس قوم کو کون سمجھائے گا کہ محمد مصطفیٰ کے رسول کی حیثیت سے آپ کا درجہ کیا. ان آسان مضامین صرف بیان کرنے کی حد تک، جن کا تعلق بیان کرنے کی حد تک، ولادت کا تعلق بیان کرنے کی حد تک، ولادت سے ہم اور کیا حاصل کریں؟ یہی ہے نا کہ حضور پیدا ہو گئے، بس معلومات میں اضافہ ہے. صرف بیان کی حد تک ہے کہ حضور پیدا ہو گئے، بیان کی حد تک ہے کہ حضور خوبصورت تھے، بیان کی حد تک ہے کہ سیدہ حلیمہ آئی تھی اور لے گئی تھی اور پالا تھا. اصل درجہ اور مقام اور حیثیت تو شروع ہوتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کا درجہ ہے. اس کو جانو اور اس کو پہچانو. جو اس طرح خوبصورت ہستی و شخصیت کے ساتھ آپ کا تعلق استوار ہوا ہے، قائم ہوا ہے، اس درجے اور حیثیت کو پہچانو کیا ہے.
اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں، پوری قوم مجموعی طور پر غافل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب یہ بات انصاری صحابی نے کہی تو حضور نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے، غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی اور فرمایا، اے زبیر، جی یا رسول اللہ، یہ نہیں جانتا کہ محمد مصطفیٰ کون، اس نے نہیں سمجھا ہماری شان کو اور درجے اور مقام کو اور حیثیت کو۔ وہ بھی تو مانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، وہ محبت بھی کرتا تھا، پیار بھی کرتا تھا، صحابی رسول تھا، انصاری تھا۔ وہ ساری چیزیں ماننے کے بعد جس حیثیت پر سمجھ نہیں آئی اس پہ بولا، اب حضور غصے میں اور جلال میں فرمایا، اے زبیر، اپنی زمین کو پانی سے بھر لیا کر، اگر بچ جائے تو اس کو دیا کر، وگرنہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنا رائٹ، اپنا حق پورا لے۔ پہلے کیا فرمایا تھا کہ ایک پڑوسی کا خیال رکھ۔ حضور نے پہلے فیصلے میں وہ جو پڑوسی اور کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کو تلقین کی تھی، وہ الفاظ میں سختی لائے، زبیر اچھی طرح پانی سے اپنی زمین کو بھر، اپنا حق پورا استعمال کر۔ یہ بات ابھی کہی تھی تو آسمان سے وہی آ، اور وہ آیت مبارکہ جو شان مصطفیٰ پر، مقام مصطفیٰ پر تقاریر کرتے ہوئے، وعظ کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے ہم بہت پڑھتے ہیں، لیکن اس درجے اور حیثیت کو شاید ہم جان نہیں پائے، پہچان نہیں پائے۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ وہ موقع تھا، صحیح البخاری میں حدیث ہے، اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل۔ عام طور پر تو وہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے اور مسلمان کو جھگڑا ہو اور فیصلہ کروایا حضور سے، آپ نے یہودی کے حق میں کی۔ تو مسلمان نے کہا چلو سیدنا عمر سے کرواتے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، تو اس نے کہا یہودی نے کہ تیرے رسول تمہارے محبوب پہلے میرے حق میں فیصلہ کر چکے۔ تو سیدنا عمر اندر گئے اور تلوار لائی، اس کو قتل کر دی۔ یہ ایک واقعہ معروف مشہور ہے، کیونکہ سندن تو ثابت نہیں۔ اور فلاں وربک کا کہ شان نزول میں یہ اکثر بیان ہو، جبکہ صحیح البخاری میں اس آیت کا شان نزول یہی ہے جو میں نے بیان، ایک انصاری اور سیدنا زبیر کا اختلاف ہو اور پانی کی باری پر ہو، انصاری صحابہ نے یہ الفاظ کہے، واقعہ بالکل اسی طرح کا ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہو، تو آپ نے فرمایا اسے پانی دینے کی ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا، فلا وربک لا یؤمنون۔ لیکن جو سیدنا عمر کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ سیدنا عمر کے حوالے سے ہی صحیح حدیث پہ بھی موجود ہے۔ وہ عورت کی عدت کے کچھ حوالے سے ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا، حضور نے جواب دیا، اور پھر اس نے سیدنا عمر سے بعد میں کہیں ملاقات ہوئی تو پوچھا، تو آپ نے وہی جواب دیا جو محمد مصطفیٰ نے دیا۔ تو وہ صحابی کہتا ہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، محمد مصطفیٰ نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ سیدنا عمر غصے میں آ فرمایا کیا تو مجھ سے یہ چاہتا تھا، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو نے حضور کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ لیا کیوں؟ مسئلہ پوچھا کیوں؟ کیا تو چاہتا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ کے خلاف فیصلہ دے دوں؟ تو اس طرح کے واقعہ تو سیدنا عمر کے حوالے سے موجود ہے، لیکن ایک منافق و قتل کا واقعہ کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں۔ تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی جن کے حق میں جب فیصلہ ہوا، پھر یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم
خرج مما قضیت ویسلم تسلیما. یہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی حیثیت جس کو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کا درجہ رسالت اس کی حیثیت کیا ہے. فرمایا تیرے رب کی قسم، اور سارا قرآن پڑھے، اتنی خوبصورت اور عمدہ قسم آپ کو نہیں ملے. فلا وربک، قسم ہے محمد تیرے رب کی. اور رب کون ہے؟ وہی جو خود قسم اٹھا رہا ہے. تو لیکن انداز بڑا پیارا ہے. قسم ہے تیرے رب کی، اے محمد تیرے رب کی مجھے قسم ہے. کھانے والا بھی رب ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے مجھے تیرے رب کی، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کا فیصل نہ مانے، آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کرے، اور کر لے بھی. ایک تو ہے کہ نہ کرنا، انکار کر دے، اور میں دوسرا ہے مان لینا. اللہ فرماتے ہیں مان لینے کے بعد ہم اس کے دل کو دیکھتے، اگر دل میں اس کو سکون نہ آئے تب بھی مومن نہیں. دل کی رضا سے نہ ماننا ہو تب بھی مومن نہیں. ہم تو دل کو دیکھتے. یا کوئی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ ہو اور اس کے خلاف ہو اور وہ دل سے راضی ہو؟ اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرا حق نہیں تھا اور کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ ہوا اور حق والے کو حق مل گیا، اور میں اس پر مطمئن ہوں، راضی ہوں، خوش ہوں کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ پر. اگر پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے کوئی اور عدالت مل جائے ایسی جہاں سے میرے حق میں فیصلہ آ جائے، تو گویا اس شخص نے محمد مصطفیٰ کا یہ حق جو رسول کی حیثیت سے تھا وہ تسلیم ہی نہیں کی. یہ جانتے نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور رسول کی حیثیت کیا ہے اور اس کا درجہ کیا. آپ سنیں کیا حضور کے آ جانے کے بعد، بات مان لینے کے بعد، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے اپنے وجود پر، اپنے معاملات پر. ہم جو اپنے آپ میں آزاد سمجھتے کہ جو ہم چاہیں وہ کریں، جو ہماری مرضی ہے وہ کریں، یہ اختیار ہمیں کس نے دیا ہے؟ محمد رسول اللہ ماننے کے بعد ہمارے پاس کسی فیصلے کا اختیار ہی نہیں. بندہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے، حدود اللہ کو تجاوز کراس کرے گا تو اس کا انجام پھر آپ دے. ہمیں کوئی اختیار نہیں. ہماری مرضی، طبیعت، ماحول، سوسائٹی، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ چاہے نہ چاہے ہمیں ہر حال میں محمد مصطفیٰ کی بات کو ماننا ہوگا، اپنے وجود پر اس کو حاکم تسلیم کرنا ہو. اپنی مرضی نہیں ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین میں جبر نہیں ہے، یہ اسلام قبول کرنے میں ہے. اس آیت کی غلط تشریح کی گئی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. ایک نمازی کو کہو، بے نماز کو کہو نماز پڑھے، سختی کرے، تو آپ کہیں جبر، اسلام میں جبر کوئی نہیں. لا اکراہ فی الدین یہ اس پر نازل نہیں ہوئی. یہ اسلام کے اندر والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام سے جو باہر ہیں ان کے لیے. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اولاد اور ہمارے بچے اور ہمارے غلام ہمارے ماتحت ہیں، وہ ہماری بات کو رد نہیں کر سکتے، اگر اجازت دیں تو ہم انہیں تلوار کی دھار پہ مسلمان بنا لیں، سختی کریں. جو ہماری اولادیں مسلمان نہیں ہیں ہم مسلمان کر سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. تو کب قرآن نازل ہوا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. کسی کو سختی سے مسلمان بنا لینا یہ حکم نہیں ہے، یہ جبر نہیں. اسلام اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بندہ یہ کہے کہ میں اسلام کی بات نہیں مانتا. اسلام میں کوئی جبر نہیں. یہ کہا ہے اسلام قبول کر لینے کے بعد. اس کی میں مثال اس طرح دیا کر، ایک بندہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو اس پر کوئی جبر نہیں، بھرتی ہو یا نہ ہو اس کی مرضی، کوئی جبر نہیں. ہر صورت اس کو یہاں ہی جانا پڑے گا نہیں. لیکن بھرتی ہو جانے کے بعد، محکمے کو جوائن کر لینے کے بعد یہ کہے کہ میں وردی نہیں پہنتا، میں فلاں بات اعلی افسر کی نہیں مانتا، تو اس کو کوئی محکمہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. کہ جبر نہیں تھا، اب آ گئے ہو تو اب پابندی. اسلام میں جبر نہیں ہے، لیکن آ جانے کے بعد محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی پابندی. آپ اطاعت گزار ہیں، تابع دار ہیں، آزاد آوارہ نہیں ہے کہ جو چاہے کرے. میں شادی میں آزاد ہوں، جو میرا دل کرے کرے.
میرے رسول جو کہے میری مرضی مانوں نہ مانوں، کوئی جبر ہے اسلام نہیں۔ یہ پتہ نہیں ماحول یا یہ چیزیں کس نے سمجھا دی ہے کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں، اسلام میں کوئی سختی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی کسی معاملے۔ یہ ہے اصل درجہ محمد مصطفیٰ کا، جس کو ماننے اور منوانے، سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ اسلام میں یہ بات تو ہے لیکن میں نہیں قبول کرتا۔ بس تو کیوں نہیں کرتا؟ تو اسلام قبول کر چکا ہے، تو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، تو محمد مصطفیٰ سے اطاعت کا معاہدہ کر چکا ہے، تو رسول مان چکا ہے۔ اور رسول کا معنی کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اطاعت لازم ہے آپ پر۔ کیسا ہے ماننا ہے جس میں اطاعت نہیں؟ میں باپ کو باپ مانتا تو ہوں، بات نہیں مان، ماں کو ماں کہتا تو ہوں لیکن اطاعت نہیں کروں، فلاں محکمے میں ہوں تو صحیح قبول کروں گا لیکن اس کی اطاعت اور بات نہیں مانوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اجرت کے لیے ضروری ہے، معاوضے کے لیے ضرورت ہے، جنت کے داخلے کے لیے ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ کو اپنے وجود پر آپ کو حاکم ماننا پڑے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ کیا وہ حدیث آپ کے ذہن میں علم میں نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھو کی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے بات کی تھی، یہ مشہور حدیث ہے، رشتے کے حوالے سے پھوپھو نے کہا ہوا تھا کہ میری بیٹی زینب جو ہے وہ جوان ہے، اس کے رشتے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر۔ رسول اللہ نے فیصلہ کر اپنے غلام کے ساتھ، حضرت زید کے ساتھ۔ جب فیصلہ ہوا اور فیصلہ جا کے پھوپھو کو اور پھوپھو کی بیٹی کو بتلایا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ میں نے طے کر لیا ہے، تو زینب نے کیا کہا کہ میرا ذہن نہیں مان کہ میں اونچے خاندان کی ہوں اور یہ غلام ہے، میرا ذہن نہیں مان۔ عقیدے میں تو کوئی کمی نہیں، توحید میں تو کوئی کمی نہیں، ہر معاملے میں وہ محمد مصطفیٰ کی تابعدار تھی، حضور کی پھوپھو کی بیٹی ہے، ساری شان، ساری فضیلت، ساری اصلاح ہو چکی تھی۔ صرف ایک بات، ہمارے ہاں تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اگر 2 4 5 10 سنتے چھوڑ دیں تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ حضور کی نہ مانے تو ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کی، اس لیے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کی اس حیثیت کو جان اور پہچانا ہی نہیں ہے، جو شان اللہ نے آپ کو دی ہے، جو درجہ آپ کو دیا ہے، ہمارا وہ تعلق آج تک قائم ہی نہیں ہو۔ بس ہم اسی تک ہیں کہ خوبصورت بڑے، دند بڑے خوبصورت سے، بال بڑے پیارے تھے، زلفیں کالی تھی، راہ بھول جاندے ہے ویک۔ یہی بس حسن و جمال پر ہماری سارا زور گزر گیا ہے، صدیاں گزر گئی ہے۔ وہ کسی نے انکار کیا ہے محمد مصطفیٰ کے حسن و جمال کا؟ اس قوم کو بتاؤ کہ حسین تھے، جمیل تھے۔ وہ پروفیسر شیخ عبداللہ باول پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑی پیار کی بات کیا کرتے، ایک بیمار بندہ پڑا ہو ہسپتال میں اور اس کے پاس بندہ بیٹھ کے کہے کہ تیرا ڈاکٹر بڑا خوبصورت، بڑا قابل ہے، بڑا اس کی ڈگریاں ہیں اور بڑا معالج ہے، بڑا خوبصورت ہے، قد اس طرح ہے، دانت اس طرح ہے، چہرہ اس طرح ہے، تو مریض کہے گا بس سارا کچھ ٹھیک ہوگا، مجھے تو تب ہے جب کوئی شفا ملے، کوئی پڑی ملے، کوئی دوائی ملے۔ اگر تم بیمار ہی رہو تو تمہاری اس قابلیت کا تجھے کیا فائدہ ہے؟ اگر تم بیمار ہی رہو تو تمہیں حسن و جمال سننے اور بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے جب تک محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر کے دنیا و آخرت میں شفا نہ پا جاؤ۔ اصل تو بات شفا کی، اصل بات تو علاج کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فیصلہ کر دیا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذہن جو ہے اس پر مطمئن نہیں ہے۔ جب ذہن مطمئن نہیں ہے تو پھر کیا اللہ نے سن لیا؟ کیا رسول اللہ نے صرف سن کے خاموش ہو گئے؟ میں کہا کرتا ہوں صحابہ کرام سے جو ایسے اعمال ہوئے ہیں نا، یہ دین کے نفاذ کا ذریعہ بنے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ تو کامل شخصیات ہے،
لیکن کہیں کہیں جہاں باتیں ہوئیں وہ ہمارے لیے سبق اور نمونہ اور درس بننا تھا، تو اللہ نے دین کے نفاذ کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو جو ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا، یا ان سے ایسے کام صادر کروا دیے تاکہ قیامت تک محمد کا دین نافذ ہو جائے۔ صحابہ کی خطا بھی جو ہے وہ دین کے کام آ گئی، نفاذ کا ذریعہ بن گئی، اس لیے اللہ نے معصوم نہیں رکھا، کبائر سے محفوظ رکھا ہے اور معصوم نہیں بنایا تاکہ کہیں کہیں کوئی بات ہو جائے، تاکہ محمد کے ہاتھوں محمد کا دین صحابہ پر نافذ ہو جائے اور قیامت تک کے لیے یہ نمونہ بنے۔ اس لیے نہیں ان سے خطائیں اور غلطیاں ہوئیں کہ وہ دل سے خطاؤں کو پسند کرتے تھے، نہیں، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ صحابہ کے اس درجے کو سمجھا کریں کہ ان سے خطا اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ باغی تھے، نافرمان تھے، یا ان کے دل میں کوئی گناہ کے شوق اور ذوق تھا، نہیں، یہ ہماری کیفیت۔ صحابہ سے اللہ نے ایسے اعمال کروائے تاکہ ان کے ذریعے محمد کے ہاتھوں ان پر دین نافذ ہو جائے، اور آگے قیامت تک کے لیے دین کے نفاذ کا یہ صحابہ ذریعہ بن۔ اس لیے شراب پر حدیں لگیں، زنا پر حدیں لگیں، تہمتوں پر حدیں لگیں۔ اس قسم کے جو واقعات چند ساتھی بندوں سے کروائے گئے، اس کے پیچھے یہی ایک حکمت کار فرمان۔ پھر بھی اللہ نے بڑوں کو محفوظ رکھا ہے، جو کبار تھے ابو بکر و عمر عثمان و علی، ان کو اللہ نے ساری چیزوں سے دور رکھا ہے۔ باقی چند اصحاب سے ایسے امور سرزد ہوئے، تو یہ زینب ہے رضی اللہ، بول اٹھی، یا رسول اللہ میرا ذہن نہیں مطمئن کہ میرا ایک غلام سے نکاح ہو، زندگی میں کیسے بسر کروں؟ تو کیا اللہ اس کا رسول پھر اس بات پر خاموش رہا؟ ہم تو کہتے ہیں نا، ایک آدھ حدیث نہ بھی مانے تو کیا ہو، اے دیکھ لو جو ہوا ہے اس کو سن لو۔ اسی وقت جبریل آئے، فرمایا اے محبوب زینب سے کہہ دیجئے کہ جب حضور رسول فیصلہ کر دیں، رسول اللہ یہ کہہ دیں، اس کے بعد نہ ماننے کا اختیار آپ کو دیا کس نے؟ یہ اختیار کہاں سے لیا ہے آپ نے کہ میرا ذہن نہیں مانتا، حضور کے فیصلے کو ذہن نہیں مانتا؟ یہ اختیار کہاں سے لیا؟ وہ آیت معروف آیت، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ۔ دیکھو بولی کون ہے؟ زینب۔ قانون کس لیے بن رہا ہے؟ ہمارے لیے اور قیامت تک کے لیے، سارے مومنوں کے لیے۔ چاہیے تھا رب صرف زینب کا ذکر کرتا، لیکن صرف زینب کا ذکر نہیں ہوا۔ قانون، اس کا مطلب ہے صحابہ کی خطا قانون بنانے کے لیے قانون نازل ہوا۔ زینب کی اس بات پر قیامت تک کے لیے قانون بن کے آیا، وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ، کوئی مومن ہو قیامت تک، مرد یا عورت ہو، کیونکہ معاملہ زینب کا تھا، اللہ نے الگ خاص کر کے عورتوں کا ذکر کیے۔ وگرنہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے تحت ہیں، ان کے تحت ہیں، ان کے وہ اندر داخل ہیں، خود بخود داخل ہے۔ جہاں مردوں کے لیے حکم ہے جب کوئی عورتوں کا استثنائی مسئلہ نہ ہو تو عورت اس میں داخل ہوتی، لیکن یہاں حضور کے منصب کا، رسالت کا، اطاعت کا، قانون اور ضابطے کا جناب منوانا تھا، تو اللہ نے عورتوں کا الگ ذکر کر کے فرمایا، مومن مرد ہو یا عورت ہو، لائق ہی نہیں، اختیار ہی نہیں، اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کوئی امر، کوئی حکم، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عقیدے کا ہو، کوئی ہو، امرن نخرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، کوئی ہو، اپنی مرضی کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ منصب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ درجہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رویہ کیا ہو، حضور کی بات آ جائے، حضور کا فرمان آ جائے، اس کے بعد کتنی دیر سوچنا ہے ماننے کے لیے، اس کی گھڑیوں کا ذکر بھی قرآن میں، کتنی دیر سوچ کے کہنا ہے وہ ٹھیک ہے، طبیعت تو نہیں چاہتی، ماحول تو نہیں چاہتا، چلو سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، حتی المقدور جتنا ہو سکتا ہے مان لیتا ہوں، جہاں سے کچھ رہ گیا نہیں، کتنا حق، اس کی حیثیت، اس کی وضاحت قرآن میں ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔
اللہ فرماتا ہے مومن کے سامنے جب قرآن اور حدیث پیش کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جائے، تو یہ کیا کہیں؟ ان یقولوا سمعنا، کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات کو سن لیا سے آگے کتنا فرق، کتنی دیر، کتنا توقف، کتنا ٹھہر کے کہنا ہے، کوئی درمیان میں توقف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَطَعْنَا، فوری کہے میں نے دل کی خوشی سے محمد کی بات کو مان لیا۔ حضور فرمائے دریا میں چھلانگ لگا جاؤ، حضور فرمان آگ میں داخل ہو جاؤ، حضور فرمائے اس خندق میں داخل ہو جاؤ، حضور فرمائے جو فرمائے وَأَطَعْنَا۔ عطا، یہ جو لفظ اطاعت ہے اس کے اندر دونوں چیزیں داخل ہے، ایک چیز نہیں ہے صرف ماننا، اس میں خوشی بھی ہے، خوشی سے مانو۔ اطاعنا کا معنی یہ ہوتا ہے خوشی سے، دل کی رضا سے، اندر کی گہرائی سے محمد کی بات کو تسلیم کر کے عمل کرنا، یہ اطاعت۔ سمعنا وأطعنا، مانے اور فور۔ اور اگر کہیں کسی سے جھگڑا اور اختلاف، معاملے میں الجھاؤ پیدا ہو جائے، تو پھر فیصلہ فوری محمد مصطفیٰ کے پاس آئے۔ اس حیثیت کو مانو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق اور کیا تقاضا ہے۔ قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی بات، ہر بات اللہ کی مانو، غیر شرط کے بات مانو، اللہ کی اور محمد مصطفیٰ کی۔ واولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب امر، صاحب حکم ہے، اولی الامر ہے، ان کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارا کسی تنازع جھگڑا ہو جائے اولی الامر سے، کسی سے جھگڑا اختلاف ہو جائے، فوری اپنے جھگڑے کو، جھگڑا کر کے سو نہ جاؤ، جھگڑا کر کے لڑائی نہ ڈال لو، جھگڑا کر کے فرقہ نہ بن جاؤ، فوری اپنے جھگڑے کو اللہ کے پاس اور محمد مصطفیٰ کے پاس لے آؤ۔ آخرت پر ایمان ہے، قیامت کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، تمہارے لیے انجام بہتر اسی میں ہے کہ اپنے جھگڑے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوری لے۔ پھر فوری لے آنے کے بعد وما آتاکم رسول فخذوہ، مقام رسول کو چانی، وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پھر جو دے رسول وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہ رکھو، آگے نہ بڑھو، جو حضور نے کیا وہ کرو، جو حضور نے نہیں کیا وہ نہ کرو، آگے نہ بڑھو حضور سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آگے بڑھنا آپ کے لیے حرام۔ یہ درجہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر دوسرے اس کا پہلو قرآن پاک میں کھولے تو وہ اس سے بھی بڑا حساس ہے۔ یہ تو ہے ماننے کا، اب دوسری طرف ذرا غور کیجئے، جو نہیں مانے گا اس درجے کو، اس حیثیت کو محمد مصطفیٰ، وہ زینب کو کیا کہا تھا؟ اے میرے محبوب، زینب سے کہہ دیجئے اگر تمہارا ذہن اس رسول کے فیصلے پر مطمئن نہیں تو ہمیں تمہارا اسمان پہ امان ہی قبول۔ اب جو نہیں مانتا اس درجے حیثیت کو، اس کے لیے قرآن کیا کہتا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے، حق آ گیا، واضح ہو گیا، حدیث آ گئی، مسئلہ پتہ ہے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کر رہا ہوں، حضور کا یہ حکم ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، حضور نے شادی ایسے کی، ہم ایسے کر رہے ہیں، حضور کی وضع قطع ایسے تھی، ہماری ایسے، پتہ ہوتا ہے بندے کو، لیکن ہمیں چونکہ ہمارا ذہن ملامت نہیں کرتا، ضمیر ملامت نہیں کرتا اپنے آپ، ہم کیا کر رہے ہیں، پتہ تو ہوتا ہے کہ میرے رسول کا یہ امر ہے اور یہ عمل ہے اور یہ سنت ہے، اور میں جان بوجھ کے ان کی مخالفت کر رہا ہوں بغیر کسی وجہ۔ فرمایا جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے جان بوجھ کر، حق پتہ ہے، دین پتہ ہے، شریعت پتہ ہے، لیکن جان بوجھ کے حضور کی سنت کو چھوڑ دے، طریقے کو چھوڑ دے، ایسا شخص اور صحابہ کے راہ کو چھوڑ دے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، وہ جدھر پھرتا ہے پھرتا رہے، ذلیل ہوتا رہے، آئے گا مرے گا، سیدھا جہنم میں داخل کر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ،
فرمایا ڈر جاؤ رسول اللہ کے امر کی حکم مخالفت کرتے ہو دنیا میں اللہ کی پکڑ آئے. کوئی گناہ جب پکڑ آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی وجہ ہے, ہم کبھی نہیں غور کیا کہ محمد کی نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو, ہم پر یہ پکڑ اور سخت گرفت کیوں ہوئی. قرآن کہتا ہے کل اطیعوا اللہ والرسول, فرمایا محبوب فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول, فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم اطاعت رسول سے پھر جاؤ, یاد رکھو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت ہی نہیں کر. اللہ کو ایسے کافروں کی کوئی ضرورت نہیں جو محمد مصطفیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ نے ڈائریکٹ انہیں کافر کہا. انکار کرنے والوں سے ہماری محبت ہی کوئی نہیں. فرمایا قیامت کا دن ذرا آنے دو, یوم یعض الظالم, قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوں گے, کھاتے ہوں گے, چک مارتے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو اور کہیں گے کاش ہم رسول کے راہ پہ چل لیتے, کاش ہم رسول اللہ کو جان لیتے, سمجھ لیتے. قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کھا رہے ہوں گے, چبا رہے ہوں گے, چک مار رہے ہوں اپنے ہاتھوں کو, کاش رسول اللہ کی بات, کاش فلاں کی نہ مان. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ہے, قیامت والے دن یہ کہیں گے رسول اللہ کے نافرمان کاش ہم مٹی ہو اندر برابر کر دیے گئے ہوتے, آج اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہو. یہاں یہ موقع ہی نہ آتا کہ اللہ آج آپ سے پوچھ رہا ہے اور محمد مصطفیٰ موجود ہیں اور ہم سے پوچھا جا رہا. ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم, وہ آپ کے لیے اور میرے لیے انتہائی قابل غور. ہم جو اہل بدعت کا اور حضور کے نافرمانوں کا, حضور کی سنت کی نافرمانی کرنے والوں کو رد کر. لوگ کہتے ہیں یہ سختی ہوتی ہے, یہ اتنی سختی اسلام میں ہے, دین میں ہے. صحیح مسلم میں حدیث, ہم نے حدیث کو روحانیت کے انداز میں پڑھا اور سمجھا ہی نہیں. ان سے وہ محبت, وہ طریقہ جو اصحاب رسول کا تھا اس کو اختیار ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی کے کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے اور ہر نبی کے کچھ صحابہ ہوتے تھے. جب وہ نبی فوت ہو جاتے تو ان کی سنتوں پر عمل کر, وہ نبی ان کی زندگی میں بھی وہ سنتوں پہ عمل کرتے اور ان کے بعد بھی ان کے طریقوں پر عمل کرتے. لیکن پھر ایسا ہوتا کہ وہ نبی دنیا سے جانے کے بعد کچھ عرصہ تو ایسے لوگ رہتے, لیکن بعد میں آنے والے لوگ نبیوں کی سنتوں کو چھوڑ دیتے تھے. کہیں تم نہ ایسا کر, میرے صحابہ تم نے ایسا نہ کرنا. پتہ وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا وہ سنتوں کو پھر چھوڑ دیتے تھے اور وہ کام کرتے تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا وہ دین میں داخل کرتے تھے. جو حکم نہیں دیا گیا وہ کرتے تھے اور جو حکم دیا گیا وہ نہیں کرتے. دیکھ لو لوگ کتنے ایسے ہیں جو ان کو سنتے موجود ہیں, ان پہ عمل نہیں کریں گے. جو ان کا حکم نہیں ہے اس کا اتنا اہتمام کریں گے جیسے انہیں حکم دیا گیا. اس پر بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی. جو حضور کا حکم ہے اس پر نہیں, جو حضور کا حکم نہیں ہے اس پر اتنی شدت ہوگی, جھگڑا ہوگا, اختلاف ہوگا, فرقے کی وہ علامت نشانی بن جائے گی, ہم نے یہ ضرور کرنا. حضور نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جب ایسے پیدا ہو جائیں گے جو انہیں حکم نہیں دیا گیا وہ کریں گے کام. اس پر آپ دیکھ لیں, ابھی ربیع الاول گزرا ہے تو دیکھ لیں, جشن میلاد کا حضور نے حکم نہیں دیا, صحابہ نے نہیں دیا, لوگ کتنی شدت کے ساتھ کرتے ہیں. اتنی شدت کے ساتھ کہ نہ کرنے والوں کو ابلیس کہتے. اتنی شدت تو نماز فرض پر نہیں ہے, اتنی شدت تو سنت موقدہ پر نہیں ہے جتنی شدت اس بدعت اور خرافات اور رسومات پر. جو نہیں کرتا وہ گستاخ. اذان آپ پوری سنتے ہیں, اذان کے بعد پورے شہر میں پھر لے, کسی مسجد میں درود پاک نہیں پڑھا جائے گا. اذان کے بعد پہلے پڑھنے پر اتنی شدت ہوگی کہ مسلک کی نشانی بن گئی.
کیونکہ پہلے حضور کا حکم نہیں ہے، بعد میں حضور کا حکم ہے۔ جو حکم نہیں ہے وہ کریں گے، جو حکم دیے وہ نہیں کریں گے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ یا رسول اللہ پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا ان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ جو جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو بندہ ان کے ساتھ، زبان کے ساتھ ان کا رد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو ان کے بارے میں دل میں بغض اور غصہ رکھے گا، نفرت رکھے گا، وہ بھی مومن ہے۔ اور جو نہ زبان سے کرے، نہ ہاتھ سے کرے، نہ دل میں نے برا جانے، حضور فرماتے اس بندے کے دل میں رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جو ان پر رد کرنے والے کو اچھا نہیں جان، اس کو دل کو کڑن محسوس ہوتی، یار ہر وقت رد ہی کر دے راندن، ہر وقت یہ بدعات کا رد، اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کو کڑن محسوس ہوتی ہے کہ یہ رد کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے رشتہ دار ساتھ آئے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوست آئے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا وہ ایسے ماحول میں پھر رہا ہوتا ہے جہاں سب کے ساتھ ملنا جلنا بیٹھک ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے، یہ کوئی لڑائی ہے، یہ کوئی جھگڑا ہے، یہ سن سن کے ہم تھک گئے، یہی مسئلے کیوں ہے۔ وہ جو کڑن ہے نا، وہ ایمان کی رتی جو کے اندر ہوتی نہیں، وہ کڑن ہوتی، تکلیف ہوتی۔ نہ تو وہ آپ خود زبان ہاتھ سے رد کرتے، نہ زبان سے رد کرتے، نہ دل میں بغض ہوتا ہے، دوسرا کرے تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بتاؤ، ایک تو اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے، ایک تو ہے نا دل میں برا جاننا، دوسرا ہے کہ جیڑا اور رد کرے انہوں برا جان، یہ اس سے بھی آگے ہے کہ جناب رتی تو برابر دور کی بات ہے، اوپر زنگ لگ گیا، کچھ راہ ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری اس بارے میں حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک بڑی پیاری حدیث ہے، وہ بڑی مبارک اور انتہائی دل کو خوش کرنے والی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین اجنبیت سے شروع ہوا، پھر وقت آئے گا یہ اجنبی سا ہو جائے، بدعت کو لوگ دین سمجھیں گے، شرک کو لوگ دین سمجھیں گے۔ جو کھری صاف ستھری کتاب و سنت کی بات کرے گا کہیں گے یہ تو چند بندے ہیں، اجنبی سے ہے، یہ تو آواز آج ہی سنی ہے، یہ تو پہلی دفعہ سنی ہے، یہ کون سی بات ہے۔ حضور فرماتا ہے جب میں محمد مصطفیٰ دنیا میں آیا ہوں رسالت لے کے، دین لے کے، تو میرا دین اجنبی۔ اہل مکہ کہتے تھے یہ نئی بات ہے، پیو دادے نے ایسی بات نہیں کی، باپ دادا ایسا نہیں کرتا، یہ نئی بات ہے، اجنبیت۔ فرمایا پھر دین اجنبی ہو جائے، پھر اجنبی ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، میں محمد مبارک دیتا ہوں اس دور کے اجنبی گروہ کو۔ اندازہ کرے یہ کون ہے؟ طوبیٰ للغرباء، حضور فرماتے ہیں اجنبی لوگ، ان کو میں محمد آج مبارک دیتا ہوں، جو قیامت کے قریب آئیں گے میں محمد انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ میں بھی جب دین لایا تھا تو مجھے بھی ایسے ہی لوگوں سے واسطہ پڑا۔ پھر جب قیامت تک کے لیے جناب ہر طرف کفر، ضلالت، شرک، بدعات پھیل جائیں گی تو ایک گروہ ایسا ہوگا جو میری امت کے لوگوں نے جو دین میں سنتوں میں بگاڑ پیدا ہوگا اس بگاڑ کو ختم کریں گے۔ میں محمد انہیں اجنبیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور کی مبارک ہے اور اس پر اجماع ہے علماء کا، محدثین کا۔ اس سے مراد محدثین صحیح العقیدہ اہل الحدیث ہے، جو قیامت تک کے لیے موجود ہے اور بدعات کا رد کر رہے۔ لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا، ہم نے اس میں سنوار رہے۔ لوگ دین کے اندر داخل کرتے ہیں، ہم اس دین کے صاف کرتے۔ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے دین میں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے دین میں، یہ اللہ اور اس کے رسول نے نازل نہیں کیا، رسول اللہ پر نازل نہیں ہوا، یہ نہیں ہے۔ ہم اس بگاڑ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں محمد کی طرف سے انہیں مبارک ہوں۔ حضور نے فرمایا ہر دور کے لوگ آئیں گے، اپنے سے پیچھے لوگوں کو، سکہ لوگوں کو، عدل والے لوگوں کو وہ دین سکھا کے جائیں گے اور وہ دین لیں گے، اور جو تعریف کرے گا، دین کے اندر تبدیلی کرے گا، دین کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا، وہ میری امت کا گروہ ان ساری تعویلوں کو ختم کر کے میرا دین صاف اور شفاف رکھے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ ہم امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے لوگوں
کثرت سے دھوکہ مت کھانا، حق پہ چلتے جانا، چاہے ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو. یہ نہ کہنا ادھر بہت زیادہ ہے، آپ تو تھوڑے ہیں، آپ کے ساتھ چلے تو کیا چلے. پچھلے دن بھی ایک دوست تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اہل حدیث ہو جائیے نا، بندہ کسی کم جوگا نہیں رہنا، نہ کسی دی خوشی جوگا، نہ کسی دی غمی جوگا، نہ کل جوگا، نہ ساتویں جوگا، نہ فیتہ پڑھن جوگا. سختی ہے اللہ کے بندو، سختی نہیں ہے، دین ہے، دین ہے، اسلام ہے، صاف ہے، شفاف ہے، جس میں ملاوٹ نہیں ہے. اللہ ہمیں اس خالص دین پر عمل کی توفیق بخش. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پھر مل جل کے رہیے، سب کے ساتھ مل جل کے رہیے، اس پر بہت ساری احادیث اور محدثین کے اقوال ہیں. وہ جن باپ باندھے ہیں اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، ان سے بیزاری، سارے معاملات پر شرعی جو حکام ہیں وہ محدثین نے بیان کیے. ہماری وجہ یہ ہے کہ ہم سارا چونکہ اٹھک بیٹھک ہماری اہل بدعت اہل خرافات کے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں پھر تکلیف ہوتی. جب وہ سارے رشتے وہ سارے تعلقات ٹوٹتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ شدت ہے، شدت نہیں ہے، یہ اسلام اور دین ہے. اور اس پر اہل بدعت سے جو ہم سارے جلسوں میں ساری مجلسوں میں چلے جاتے، کوئی سننا چاہیے، بیٹھنا چاہیے سب کی بات، اور سب کو پڑھنا چاہیے، سب کو سننا چاہیے، سب کے پاس جائے. اور آج کل تو ویسے ہی پورے ملک میں مشترکہ جلسوں کی ایک بھرمار ہے، سارے مسالے کے لوگ اکٹھے ہو جائے، سارے مسالے کے لوگ جناب مل کے جلسے کریں، مل کے پروگرام کریں. تو پھر وہ کیا ہے حدیث پاک میری امت کے 73 فرقے 72 جہنمی ایک گروہ جنتی، اس پر تو بہت سارے احادیث موجود ہیں، آیات موجود ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے. ان کی محفلوں کو اٹینڈ کر کے ان کو وہاں ہیرو مان کے اور ان کو صحیح مان کے ان کے سٹیجوں پہ چڑھ کے گفتگو کرنا اور پھر ان کی محبت اور ان سے پیار کے پینگے پڑھانا. یہ تو بہت سارے محدثین اس پر وضاحت کی ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اہل بدعت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو شریعت کا مزاج ہے اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ.